ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، سوز و گداز میں اللہ مزید برکتیں دے۔ بڑا خوبصورت خطاب فرما رہے تھے، اللہ فضل اور کرم فرمائے۔ میں بس کو تھوڑا سا ہی جو ہے نا وہ حاضری لگواؤں گا کیونکہ قبلہ بھی آئے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ جو ہمیں ہمارے بڑوں نے سبق دیا نا وہ کیا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے۔ تو شدت اس طرح نہیں کرنی، اس کا انداز بھی بتایا، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو نبی علیہ السلام کا ذکر ہے نا اس سے شیطان بڑا چڑھتا ہے، آپ جتنا کریں گے اتنا ہی چڑھے گا۔ میں احباب سے کہا کرتا ہوں حضرت جی آپ یہاں بیٹھ کے جتنا مرضی امریکہ کے خلاف بولیں اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن جس نے ایک بار حضور نبی علیہ السلام پر دل سے درود پڑھ دیا وہ ایسے جیسے اس نے امریکہ پہ 1000 بمب گرا دیے، دل سے۔ اور حضرت جی ایک ہوتا ہے صرف زبان سے پڑھ دینا اور ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا، جو دل سے پڑھا ہوتا ہے اس کی تو بات ہی بکھری ہے۔ ہاں حضرت وہ ایک بھی دل سے پڑھنے والا بیٹھا ہو نا وہ ساری محفل کو بدل کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ صوفیہ کہتے ہیں جب حضور نبی علیہ السلام کو یاد کرتا ہے نا تو پھر نبی علیہ السلام کی روحانیت بھی اس محفل کی جانب متوجہ ہو جاتی ہے، اور جس محفل کی جانب حضور نبی علیہ السلام کی روحانیت متوجہ ہو پھر اس محفل کا کیا کہنا ہے۔ اس لیے تو قبلہ شاہ جی میرے بزرگ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، 1000 جام تصدق 1000 مے خانے، نگاہ یار کی مستی شراب کیا جانے۔ وہ دیکھو نا جناب صدیق اکبر جنہوں نے نگاہ مصطفیٰ سے پی تھی، وہ حیدر کرار جنہوں نے نگاہ مصطفیٰ سے پی تھی، اور یہ نہیں کہ یہ پینے پلانے کا سلسلہ رک گیا حضرت، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، کو پینے والا بھی تو آئے نا، ہاں کو پینے حقیقت ہے حضرت، میرے نبی علیہ السلام کا فیض محدود نہیں ہے، دریا بہہ رہے ہیں حضرت آج، یہ کو پینے والا بھی تو آئے نا، وہ پینے والا بھی تو ہے۔ اور میں آپ کو اس دربار کی، میں خود جب پہلی بار گیا نا، جب دوسری بار گئے تو ہمارے ساتھی عفنان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب پہلی بار گیا تو میرے ساتھ تھوڑے ذرا لبرل قسم کے لوگ تھے حضرت، وہ 1-2 یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، پروفیسر ڈاکٹر حافظ عبدالصمد صاحب بہاولپور اسلامی یونیورسٹی سے ہیں وہ،
اس طرح کے کچھ نا احباب بیٹھے ہوئے تھے. ہم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے, میں بیٹھا نا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا. اور کوشش کریں حضرت جی جب بھی جانا ہو نا تو میں آپ کو دونوں درباروں کے رنگ بتا دیتا ہوں. وہ ہمارے کو بزرگ تھے تو وہ چلے گئے حج پہ. جب وہ احرام باندھا نا, اور ظاہر پہلے تو عمرہ کرنا ہے نا, حج تو بعد میں ہوگا. تو جب عمرہ کرنے کے لیے وہ طواف کر رہے تھے نا بیت اللہ کا, تو وہاں درود پڑھنے لگ پڑے, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول. وہ مرید حیران ہو, بھائی یہاں تو تسبیح پڑھنی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ, یہ پیر کی کرن دے دیں. وہ مرید تھے, وہ بھی کرتے رہے. ٹھیک ہے جی, عمرہ کر لیا. اب وہ مدینہ طیبہ روانگی ہوئی. جب مدینہ طیبہ گئے نا اور حضور نبی علیہ السلام کے دربار میں کھڑے ہوئے نا, اب وہاں بنتا ہے سلام. تو وہاں وہ کیا کر رہے ہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب وہ مرید پیچھے کھڑے ہیں, وہ حیران ہو رہے ہیں, بابے اور کی کرن دیتے ہیں. جہاں درود پڑھنا تھا وہاں تسبیح کر رہے ہیں, جہاں تسبیح پڑھنی تھی وہاں درود پڑھا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ جب حاضری سے فارغ ہو کے گئے نا کمرے میں, تو عرض کرتے ہیں حضور گل نہیں سمجھ آئی. فرمایا کیا ہوا؟ حضور حرام بننے اسی اتنے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے, اتنے درود و سلام پڑھتے رہے. اور حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے درود و سلام پڑھنا تھا, وہاں تسبیح پڑھ رہے تھے. یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھی گل ہے وے, جڑا مکہ ہے نا حرم شریف بیت وہ اللہ دا گھر ہے, تے نبی علیہ السلام اللہ دے محبوب نے. تا میں انہوں دے محبوب دا ذکر سنان ڈیا سا, رنگ ہے نا حضرت جی. تو جب میں گیا نا مسجد نبوی شریف میں, تو وہ دربار مصطفیٰ ہے, تو حضور کو بھی اللہ سے بڑا پیار ہے. تو وہاں میں حضور نبی علیہ السلام کو اللہ کی تسبیح سنا رہا تھا. اس لیے جب بھی جانا ہو نا وقت نہ ضائع کرنا, کوشش کرنا کچھ نہ کچھ حضور کو سنانا ضرور ہے. میرے مرشدوں کا طریق آپ سیالکوٹ والے تو سارے جانتے ہیں, حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اگر کسی بندے نے آنا نا تو پوچھنا بھائی جی تسی کی کر دے ہو؟ یہ جناب میں نعت خواہ ہوں. تو کدی سرگی اٹھ کے نبی علیہ السلام نہ سنائی جی. اگر کسی نے آنا بھائی جی تسی کی ہو؟ جناب میں حافظ قرآن. تو کدی سرگی اٹھ کے نبی علیہ السلام قرآن سنایا جی؟ سنتے ہیں حضرت جی, کیوں نہیں سنتے؟ امتی جو کرے فریاد اہل زار میں, ممکن نہیں خیر البشر کو خبر نہ ہو. صرف ہم ہی کمیاں آ گئی, ہم نے ہی مدینہ پاک دور کر دیا. مدینہ کہاں دور ہے حضرت؟ تو تھوڑی ہمت تو کر رہی ہے. یہ مدینہ پاک کی سیالکوٹ سے میں چلو ایک اندازہ کہہ دیتا ہوں جی, 5000 کلومیٹر ہوگی. چلو میں 10 کہہ دیتا ہوں حضرت. یہ دیکھو جو غلام تھے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہ نا جذب کا غلبہ تھا. اور حضرت اپنی خانقاہ کے وسط میں کھڑے تھے, اور کرتے کیا تھے, زمین پہ صرف آدھا پاؤں رکھتے تھے, سارا نہیں, آدھا, پھر اٹھا لیتے تھے. امرید سارے کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ شیخ کیا کر رہے ہیں, پھر آدھا رکھتے تھے, پھر اٹھا لیتے تھے. ابھی کسی میں اتنی ہمت نہیں کو جا کے پوچھے کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں آپ, یہ آدھا پاؤں کیوں رکھتے ہیں, پورا کیوں نہیں رکھتے, صرف پنجہ رکھ رہے ہیں, ایڑی کیوں نہیں رکھ رہے. جب کفی اسمبلی نا حضرت آ کے اپنی مسند پہ بیٹھے سارے مرید حاضر ہوئے. حضرت کی حضور ہو کی رنگ سے آپ نے فرمایا میں نے اپنے اکابرین کا قول پڑھا ہے کہ اہل اللہ کے لیے عرش الہی 2.5 قدم ہے, لیکن قربان جاؤ مرشد کی کرم نوازی پہ میرا تو آدھا بھی نہیں بن رہا تھا. ہاں حضرت وہ کسی نے ہمیں نہیں کہا تھا فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے, اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سہارا نہیں. اے پی آئی دے محتاج تسی دے, میں حضور دے غلام کوئی نہیں حضرت. بلکہ حضرت ان کے تو رنگ ہی وکھرے ہیں, وہ تو یہاں ہو کے بھی وہاں ہی ہوتے ہیں. حضرت اعلیٰ چشتی صاحب اللہ ان کے مزار مبارک پہ لاکھوں رحمتیں کرے, بڑا نیچے والا نمبر ہے آدم چشتی صاحب کا, لیکن نیچے والے نمبر والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف, دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. ہاں ارے محنت کرو یار, تھوڑی سی ہمت کرو, سنیوں کو تھوڑی سی محنت کرو یار, کیا کر رہے ہو. ہم نے اپنی گڈی کا منہ انڈیا کی طرف کر دیا, اس کو پھر مدینے کی طرف کرو. یہ ہماری گڈی انڈیا جا رہی ہے, مدینہ نہیں جا رہی ہے حضرت جی, اس کا منہ مدینے کی جانب کرو حضرت جی. ہاں موڑو اپنی گڈیاں حضرت جی. تو وہ ہم نا بیٹھا تھا میں وہاں, تو ایک بندہ نا قبلہ شاہ جی دال ڈونگا لے کے نا آ گیا, تو میرے موڈے تے ہاتھ رکھ کے مینوں کہندا جی بڑی نفیس اردو ہوتا ہے نا بھائی, اگر عربی اردو بولے تو پتہ لگتا ہے کہ عربی اردو بول رہے ہیں, پٹھان اردو بولے تو پتہ لگتا ہے یہ پٹھان اردو بول رہے ہیں, اگر کوئی سرائکی بھی اردو بولے تو پتہ لگتا ہے کہ سرائکی اردو بول رہا ہے حضرت جی, کہیں نہ کہیں وہ دے جائے گا سراغ اپنی اصل کا. لیکن حضرت جی نفیس لہجہ اردو میں, میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا
مجھے برتن آگے کر کے کہتے ہیں جی یہ آپ کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. میں نے بندہ پیچھے دیکھا, میں نے بندہ ہی پہلی بار دیکھا. میں نے کہا حضور آپ کو غلطی لگ رہی ہے, یہ میرے لیے نہیں آیا. مجھے آگے سے مسکرا کر کہتے ہیں ہمیں غلطی نہیں لگتی, یہ آپ کے لیے آیا ہے. اچھا, میں نے رکھ لیا. میں قرآن پڑھ رہا تھا, قرآن شریف پڑھ کے میں نے قرآن الماری میں رکھا. وہ دال کا ڈونگا میں اٹھایا. وہ جو پیچھے میرے دوست سارے بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے, میں جا کے بیٹھا اور میں نے ڈونگا رکھا. میں نے کہا لو بھائی دال آ گئی ہے, باہر چلیے تو چل کے روٹیاں لئیے تو دال کھائیے. انہیں احباب میں بیٹھے نے حضرت فرمانے لگے وہ دال آ گئی. میں ہاں کی ہوا ہے؟ کہتے ہیں وہ نہیں بیٹھا کہنے ہیں یار گوشت کھا کھا دل لگ گیا کہ تو دال لبے نہ ہے. منگو سے نہیں یار, کیا منگو گے یار, کیوں رشوت لیتے, کیوں سود کھاتے ہو, حضور سے منگو یار. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا ہے. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. اور سنیو تمہارے پاس تو داری بڑے ہیں. چلو قبلہ شاہ صاحب نے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ایمینہ نہ ساڑھے کو الزام ہی لائے دیکھو جی مولوی آیا تھا حضرت مولا, اور نہیں بابا ہمارا شروع بھی مولا ہے, ہمارا اینڈ بھی مولا ہی ہے. ہاں حضرت, ہاں ہمیں صدیق سے بھی پیار ہے, ہمیں حضرت مولا سے بھی پیار ہے. ہاں فرق تجھ میں اور ہم میں یہ ہے بس. ہاں وہ اب اس کو لطیفہ کہہ لیں, ٹھیک ہے. چلو شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی جب پھر اپنے رنگ میں سنائیں گے تو پھر اور ہی مزہ آئے گا. کیونکہ میرے قبلہ بزرگ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی سیالکوٹ میں آج بھی کوئی روڈ ہے حضرت کے نام پہ. آپ نے کم و پیش 120 سال عمر پائی. پھر جو میرے دادا پیر و مرشد حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی آپ نے بھی تقریباً 97-98 سال عمر. پھر بڑا مشاہدہ ہوتا ہے ایسے بزرگوں کا. آپ نے بات سنائی, آپ نے فرمایا کو سکھ سی تو جنگل لکڑا وڈن ٹر گیا, راستہ کچا تھا, سڑک نا کچی تھی, بارش برسی ہوئی تھی, کیچڑ تھا, کیونکہ جاتے ہوئے گڈھا خالی تھا, گزر گیا وہ. لیکن جب واپس آیا نا لکڑیں کاٹ کے, ظاہر وزن تھا, گڈھا نہیں گزرا, کیچڑ میں پھنس گیا اس کا گڈھا. پہلے تو اس نے حضرت جی وہ چھڑی توڑ کے نا درخت کی, پہلے اس نے خود ہی بیل کا زور لگوایا, اس کو پیٹا, لیکن کام اس سے وزنی تھا. پھر جو اس کا بھی مسلک تھا, جو اس کا بھی انداز تھا, اس نے جناب پہیے کو ہاتھ ڈالا اور یا گرو نمبر 1 مدد, یا گرو نمبر 2 مدد, یا گرو نمبر 3 مدد, کوئی کہانی نہیں. اور وہ بیچارہ بڑا پریشان کھڑا تھا, رات ڈوب رہی تھی, ذرا انسان تھا, بیل گڈھا لکڑیں چھوڑ کے جانے کو جی نہ کرے, جنگل بھی آبان تھا, اپنی بھی جان عزیز تھی. ایک قدم آگے بڑھے پھر پیچھے, آگے بڑھے پھر پیچھے. اتنی دیر میں نا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ماننے والا گزر رہا تھا. اس نے دیکھا ہے یہ جنگل بھی آبان ہے, تے سردار اور ہی پریشان کھلوتے. آ کے پوچھتا سردار جی خیر ہے, دسو. انہوں نے کہا ملنگو اپنا کام کرو جا کر, ایمیں نے سانو تنگ کرو. اس نے کہا میں اپنا کام کروں گا, تسی کیوں نہیں جان دے دے, رات پہن ڈی ایویں چور آپ پھڑن گے جی, جاؤ واپس, کیوں نہیں جاندے پہ. انہیں کیا گل سنو, میری باڈی ویکھی ہے. انہیں کیا ہو, انہیں کہا میرے چو تیرے ہار دے 4 ملنگ نکل آندے, میرے کو گڈھا نہیں لیا, ٹگے کو نہیں لیا, میرے یہاں گروہاں کو نہیں لیا ہے, ایویں تینوں دس کے ٹائم ضائع کرا, جا اپنا کام کر, میں کوئی کر ہی لاں گا. انہیں کہا اینا جہا کام میں بس, ادھر ہویا تو کام ہی کوئی نہیں, ادھر ہو ادھر. انہیں جناب پایا پہیے نو ہاتھ, این جی گرو دے کی کہنے کہ چیلا بھی تو ہوئے نا حضرت, پیر کے کیا کہنے, مرید بھی تو ہو نا حضرت آگے کو, ہیں یقین ہو نا حضرت جی. ہیں اس نے ڈالا پہیے کو ہاتھ, حضرت جی نعرہ حیدری, گڈھا بار. وہ بڑا پریشان ہویا, یار 10 بھی آپ ہی بیٹھا ہوں, ٹگے کو بھی نہیں نکلیا, میرے کو بھی نہیں نکلیا, گروہوں کو نہیں نکلیا, ایدے تے ایک ہی گرو نے کٹ چھڑیا پڑھ کے. ہیں وہ بڑا سوچ کے کہتا ہے ملنگو گرو ساڑھے بھی چنگے نے, بس رکھو بے دے پیڑے نے. چلے ہو آئے تو صحیح حضرت کہیں, کوئی آپ تو صحیح آ رہا ہے. امتی جو کرے فریاد حال دار میں ممکن نہیں, خیر البشر کو خبر نہ ہو, لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا ہے. یہ ہمارے ایک بزرگ ہیں حضرت شیخ ابو الخیر رقتی علیہ الرحمہ. آپ فرماتے ہیں میں مجھے بلایا نبی علیہ السلام, ٹھیک ہے جی,
جب بھی بات ہو یہی کہنا مجھے انہوں نے بلایا ہے، ہاں مجھے انہوں نے بلایا ہے. یہ بڑے جی یہ ہر سال اتنے ہی ہونے ہیں. ایدگی پھر لاج ہوا ہاں جی تو ہر سال ہونا دے آ کے دس ایدگی. ہم نہیں ہوتے حضرت، ہم کہاں اتنے، ہر سال وہ بلاتے ہیں حضرت. ہاں انہیں بلان کی ضرورت ہے حضرت کو اتنے جائے ہے نہیں جی آن دیں حضرت. ہاں کی ضرورت ہے، وہ فضل کرتے ہیں اسی ٹر جانے حضرت نہ کرن. ایسے ایسے میں نے سینکڑوں احباب دیکھے جو 30-35 سال حضرت جی مکہ میں گزارا ہے، نہ کبھی مدینہ گئے نہ کبھی وہاں گئے. خود نہیں بابا جی آیا جاتا، آتا وہی ہے جس کو حضور بلاتے ہیں. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اس لیے کبھی اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. مرحبا 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 ماشاء اللہ. آپ فرماتے ہیں مجھے میں مدینہ طیبہ نہ بلایا مجھے حضور نبی علیہ السلام. کہتے ہیں 5 دن میں وہاں رہا. اللہ کے رنگ تھے حضرت جی، کہتے ہیں کچھ کھانے کو نہیں ملا ہے، لیکن 5واں دن حضرت جی پکے تھے وہ لوگ. مانگت کولو منگن والا رہندا ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی ہے. لیکن قربان جاؤں اس دربار پاک کی منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے. جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے. ہاں اب مانگتے صحیح یار، تو کیوں نہیں جولی پھیلاتا حضور کی بارگاہ؟ منگو یار. یہ سلسلہ ٹوٹ رہا ہے دن بدن امت کا حضور نبی علیہ السلام. ہاں انہوں پھر مضبوط کرو، رویا کرو نبی علیہ السلام دی حضور نو اپنے غم سنایا کرو، دکھ سنایا کرو. ہاں پھر دیکھو حضرت جی خیر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. یہ حضرت جی نبی علیہ السلام بہت بلند سن. میں آپ کو اپنے ایک بابے کی سنا دیتا ہوں. ہمارے بابا جی حضرت بابا شیر محمد شرک پور شریف ہے. حضرت کا ایک مرید تھا تو کسی سکھ عورت پہ عاشق تھا. اس وقت امت اس معاملے میں بڑی پھنسی ہوئی ہے، اسپیشل یوتھ بڑی پھنسی ہوئی ہے اس معاملے. میں کہتا ہوں پتر بچنا چاہتے تو روز نبی علیہ السلام دی بارگاہ چ قرضی لکھ کے ڈور چڑھیا کرو، حضور بچا لو، حضور جنا تو بچا لو. بچان گے حضرت میں لکھ کے دینوں تیار ہوں. بچا کبو تو صحیح کدی یار، کبو تو صحیح کدی. جتنے جوان بچے پتر بیٹھے آپ ہی نیچے بچیا جاتا ہے، روز ایک قرضی پاشڑ ہے، روز ایک لیٹر ٹوریا کرو مدینہ پاک. اور کسی دا تو جواب آئے گا ہی نا یار، کسی دا تو جواب آئے گا نا. یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. باقی تو حضرت جی وہاں لیٹر بعد میں جاتا ہے، جواب پہلے پہنچ گیا ہوتا ہے حضرت. وہ حضرت کا کوئی مرید تھا تو وہ سکھ عورت پہ عاشق تھا، لیکن اللہ نے رحمت رکھی کہ کبھی تنہائی نہیں ملی حضرت. وہ ایک دن وہ کھڑا تھا تو وہ جو سکھ عورت تھی نا اس کا خامن وہ گٹھڑی اٹھا کے نہ جا رہا تھا. انہیں پوچھا سردار جی خیرانے کدھر؟ انہوں نے کہا بھائی پیچھے ریاست جانا پہ گیا کہ جمعے نو واپسی ہونی ہے. اس کے دل میں لڈو پھوٹے. اس نے کہا لے بھائی ایک نہیں کٹھیاں 3 راتاں ملیاں ہیں. ادھر سے بھی پیغام آیا. وہ جب رات کو گیا نا وہاں جانے گھر پہنچا اس سکھ عورت کے گھر جس کا خامن گھر نہیں تھا، تو کیا دیکھا کہ سکھ جڑا نا کنڈی کھول کے اندر پیا پڑے. وہ ڈر کے بھاگ گیا، لگتا ہے واپس آ گیا، نہیں گیا آگے. صبح پھر اس کو پیغام آیا نہیں. انہوں نے کہا میں آیا ہوں، اس تو پہلے وہ آ گیا. انہوں نے کہا وہ نہیں آیا، تیرا ڈر ہے. انہیں جمعے نو ہی آنا ہے، تو لازمی آئی. اگلی رات پھر گیا. جب گیا تو کیا دیکھتا ہے سکھ ننگی تلوار لے کے نا کوٹھے پہ پہرا دے رہا ہے. پھر ڈر کے نس گیا اور انہوں پتہ لگ گیا. اگلے دن پھر انہیں کیا کہ جڑا نا وہ آیا نہیں ہے. انہوں نے کہا میں آیا ہاں تو اس ننگی تلوار لے کے پہرا دین دے. انہوں نے کہا تیرا ڈر ہے، کہیں وریاں دا انتظار ہے، آج لازم آئی ہے، پھر نہیں موقع ملنا ہے کوئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. جمعے رات تھی، پیران دے محفل ہوں سی. گیا محفل ٹینڈ کی تھی، لنگر کھادا، لینے لگ گیا. ہاتھ چومن لی پیران دا. جدو دی واری آئی انہوں نے ہاتھ پھڑ کے چومیا تے چوم کے جو چھڑان لگا تے حضرت نے ہاتھ پھڑ لیا تے فرمان لگا کان نیڑے کر. کان نیڑے کیتا تے فرمان لگے وہ سنگیا باز آیا سانو کنی واری سکھ بنانی ہے.
یہ تو محمد کے شیر کا حال ہے، حضور کا کیا حال؟ تو بابا کدی آختے صحیح ہونا، تینوں موڑ لیں گے پھر آپ، وہ ہمارے نبی ہیں حضرت، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ چلے ہو جب ہم نہیں تھے وہ تب ہمارے لیے آنسو بہایا کرتے، تو کدی رو کے واسطے دے حضور نہیں چھڑوتا ہے، چھڑا دے، نہ چھڑویا تو میں جرمدار ہوں حضرت، امت نے حضور سے رشتے ہی توڑ لیا حضرت، نہیں حضرت جی رویا کرو، رویا کرو، حضور سنتے ہیں حضرت جی، نظر روح میں آسانی دیں کلمہ یاد دلاتے یہ ہیں، بڑے اشعار ہیں اس کے، امام محمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے جی، مرکد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ ہیں، ہائے ہائے حضرت جی رشتہ جوڑو، حضرت نبی علیہ السلام نے جوڑو رشتہ، جوڑو، سب سے اولا والا ہمارا نبی ہے، سب سے بالا والا ہمارا نبی، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت نہیں گئے سجے کعبے کے پاس ہی، وہ نبی علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور علیہ السلام آپ کا مہمان ہوں اور 5 دن کا بھوکا ہوں، کہتے یہ عرض کر کے نا میں نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے سو گیا، کہتے اب سویا تھا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ مجھے آ کے خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں اور مجھے آ کے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا ہے اور فرمانے لگے ابو الخیر وہ تو سویا ہے، دیکھ حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، کہتے میں جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب یار غار یار مزار جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے اور بائیں جانب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے میں نے خواب میں نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما تو حضور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو الخیر تو 5 دن دا بھکھا تے ساڈا مہمان ہے، اللہ پھر روٹی کھا ہے، کہتے نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے روٹی عنایت فرمائی، کہتے بڑی روٹیاں پہلے بھی کھائیں بڑی بعد میں کھائیں ایسی نہیں کھائی کبھی ہے، کہتے میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے نا روٹی کھا رہا تھا، کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی، آدھی آنکھ کھل گئی ساتھی سپنے دے وچ ملیا ماہی تے گل وچ پا لیاں باواں، ڈردی ماری آنکھ نہ کھولاں کتے پھر بھی چھڑنا جاواں، لیکن کہتے ہیں آنکھ کھل گئی میری، بیدار ہو گیا، خواب کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں حضور نبی علیہ السلام کی عطاؤں پہ، کہتے جب آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں جو آدھی روٹی بچ گئی تھی وہ ہاتھ میں ہی ہے، اور کہتے ہیں دوسرا کرم یہ تھا کہ جو آدھی روٹی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے خواب میں کھائی نا اس کا ذائقہ بھی منہ میں موجود تھا، ہاں حضرت سلسلہ جاری ہے حضرت، بس امت نے گڈی انڈیا نو پا لی، نہیں حضرت پاؤ گڈی پھر مدینہ طیبہ نو، اقبال نے اسی لیے تو کہا تھا بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، جانا مدینہ سی ٹور انڈیا نو پہ، بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے، ہاں میں بس اسی پہ ہی کیونکہ کربلا کے والے سے حضرت نے بیان کر دیا، میں آگے ہی ان کو کہا تھا بھائی میرا اپنا مزاج ہے، میرا مشن یہی ہے حضرت جی، جڑا کام ٹوٹتا پیا نو جوڑو حضرت جی، جڑا کام ٹوٹتا پیا نو جوڑو، مینوں انہوں نے ذمہ داری لائی کنیکشن جوڑن دی حضرت، امت دا کنیکشن ٹوٹتا پیا حضرت جی، اللہ شاہ صاحب کو سلامت رکھے، اس طرح ہمارے ہزاروں علماء ماشاءاللہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت جی میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ ڈر آتا ہے بیان کرتے ہوئے، بڑا ڈاڈا کام نہیں ہے جی، چلو حضرت نے کہا تھا میں ایک روایت سنا دیتا ہوں، پھر حضرت کہیں گے دیکھو جی مولوی نے نہیں سنائی کوئی، یہ بڑا ڈاڈا کام ہے حضرت۔ میں قبلہ شاہ جی ایک دن اپنے پیر و مرشد نے عرض کی تھی حضور کو عشق دے والے نال ارشاد فرمایا، تو بڑا جسے بندہ حیران ہو کے دیکھتا نا، مجھے دیکھ کے فرمانے لگے مولوی جی روٹی شوٹی کھایا کرو عشق دا نام نہ لئیو ہے،
فرمایا روٹی شوٹی کھایا کرو عشق دا نام نہ لے. ہاں یہ امام حسین ہی کا ظرف تھا حضرت جی. ہاں حضرت حقیقت ہے حضرت جی, سارے تو نہیں ہوتے حضرت جی. کیا سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی لکھا نہیں, فرماتے عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل مشوق دا منے ہو, در نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے سہ تلواراں کھنے ہو, جتوال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بنے ہو. سچا عشق حسین علی دا, ہائے ہائے ہائے, سچا عشق حسین علی سردے پر راز نہ بنے ہو. اور میاں صاحب نے کمال لکھا, فرماتے ہیں طاقت ہندیاں زور نہ لایا. یہاں بڑی عجیب و غریب باتیں سننے کو ملتی ہیں. چل تیرے منہ چ لد کبھی ساجا, وہ تو شیر تھے ہوئے, اشارہ فرماتے تو کربلا کا نقشہ بدل کے رکھ دیتے. لیکن کی طاقت ہندیاں زور نہ لایا, تے بیٹھے مل رضائی. حضرت جی شاہ جی سو کا کام بیٹھ ڈک, یہ چھوڑو ڈک لے جا چاہیے حضرت جی. زور بھی ہوئے بندہ کر بھی سکتا ہوئے, سامنے حضرت علی اکبر شہید ہو جان پھر ہی بندہ ککھ نہ کرے. کلیجہ چاہیے حضرت جی, چھوٹی بات ہے حضرت جی. وہ سامنے جناب وہ نہر بہہ رہی ہے حضرت جی, پیاسے بھی ہیں, خود نہیں سارے پیاسے ہیں حضرت جی. اور شان یہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ننے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی, زمین پہ ایڑی رگڑے تو پانی بھی وہ نکلے جسے ہم آباب زمزم کہتے ہیں حضرت. تو اگر امام حسین ایڑی مبارک رگڑتے تو پھر لیکن کی طاقت ہندیاں زور نہ لایا. اے تن میرا کنگی ہوئے میں زلف محبوب دی واواں, پاپوش بنن کھل میری جتے میں قدمی سجن دے آواں. اور جے وہ میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں. یہ عاشقی حضرت جی. پتہ نہیں ابھی یہ کس کا شعر ہے, کسی نے بڑی خوبصورت نے کہا تھا, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں, یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. ہاں نا, ایک جنوں اللہ نے صدیق اکبر سارے تو نہیں نہ ہو سکتے حضرت, جس کے لیے جس کو اللہ نے بنایا اس لیے. آپ بس دعا کرو اللہ سانو معافی دے دے. وہ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ رواں دواں ہوا نا میدان کربلا کی جانب رواں, میں ویسے ہی میں گناہگار سا بندہ ہوں, میں دباً ان کا نام نہیں لوں گا. ایک بی بی صاحبہ ایسی بھی تھیں کاروان اہل بیت میں سے کہ جن کو کربلا جانے کا ڈر نہیں ملا, وہ مدینہ میں رہی ہے. یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ عمر مبارک. آپ کو پتہ ہے بہن بڑی ہو بھائی چھوٹا ہو نا, بہنیں بڑا لاڈ کرتی ہیں, کھلاتی ہیں, اٹھاتی ہیں, آدھی ماں والا کام کر دیتی ہیں حضرت, بڑا پیار بڑا لاڈ کرتی ہیں بھائیوں کے ساتھ. اب ظاہر ہے یہاں بھی چھوٹے علی اصغر ہیں, ان کا دل کٹ رہا تھا. کوشش یہ تھی یہاں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں رہ جائیں یا میں ساتھ چلی جاؤں. اب کیا لکھا ہے کہ امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا رکھا ہے. یہ حاضر خدمت ہوئی اور حضرت سیدنا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کوئی بات کہی, جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے. انہوں نے چھلانگ لگائی اور اپنی بہن کی گود میں. آپ بڑی خوش ہوئی کہ میں نے مار کا سر کر لیا, میں نے حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھ لیا. اب امام علی مقام دیکھ رہے تھے, آپ آگے بڑھے اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ کہا. انہوں نے پھر چھلانگ لگائی اور پھر بابا حسین کی بارگاہ میں. اب یہ بڑی پریشان ہوئی کہ میں نے تو مار کا سر کر لیا تھا, بھائی علی اصغر کو میں نے رکھ لیا تھا, لیکن یہ کیا ہوا؟ تو جا کے عرض کرتی ہیں بابا حسین یہ آپ نے کیا کہا ہے بھائی علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کہ میری گود میں سے پھر آپ کی گود میں واپس چلے گئے؟ آئے کیا رنگ تھے. دیکھو جن کو سواریاں کرنے کے لیے حضور کے کندھے میں شانے دیکھو, مقام رضا دیکھو ان کا. کیا کہا آپ نے؟ آپ نے فرمایا بیٹی پہلے تو بتا تو نے کیا کہا ہے. تو عرض کرتی ہیں بابا میں نے یہ کہا تھا علی اصغر آپ کیسے بھائی ہیں؟
امام حسین تو اپنی بہن کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور تم اپنی بہن کو اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ جب میں نے یہ کہا نا تو یہ میرے پاس آ گئی، اب آپ بتائیں آپ نے کیا کہا تھا؟ تو امام حسین، امام علی مقام، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا بیٹی میں نے کہا تھا علی اصغر تو یہاں مدینہ اپنی بہن کے پاس رہ رہا ہے، اگر میدان کربلا میں اللہ نے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا حسین کیا کرے گا؟ آئے آئے عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دا مننے ہوا۔ میں اسی پہ ختم کروں گا، سچا عشق حسین علی دا سر دے پر راز نہ پنے ہوا۔ حضرت ساری نماز دی پابندی کرو، کسی دا نہ ماریو حضرت، دھوکھا نہ دئیو، فراڈ نہ دئیو، نہ گل بنے تو حضور نبی علیہ السلام کو مانگ لئیو، مولا علی کو مانگ لئیو، امام حسین کو مانگ لئیو، امام حسن کو مانگ لئیو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجھے۔ لیکن حضرت آؤ جڑا سلسلہ ٹوٹدا پیا ہے۔ اور بس آخری بات، ٹھیک ہے جی، میں نے جڑا 12:30 کا ذہن تھا، 4 منٹ رہ گئے، اب تم مانگو گے، یہ بھی تمہیں بتاؤں گے ملے گا پھر کیا حضرت ہیں جی، یہ ہماری جھولی ہے نا، کیا اس کی اوقات ہے؟ اور کہاں حضرت وہ دستے کرم حضرت جی ہیں، وہ یہ صوفیہ کا ہمیشہ انداز رہا ہے کہ وہ مجاز حقیقت کو مجاز کے رنگ میں بیان کرتے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کوئی شخص تھا تو وہ بیمار ہو گیا، حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا بھئی یہ دوائی ہے لیکن شہد نہیں ہے، تو کہیں سے شہد مانگ کے لا، میں تجھے دوائی بنا دیتا ہوں۔ اس نے حکیم کی دکان سے ڈبی اٹھائی اور شہد مانگنے چلا گیا۔ کچھ کے پاس تو تھا نہیں، کس کے پاس تھا بھی لیکن انہوں نے نہیں دیا، کوئی وہی تو شہد دیا کرو، اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آخر مایوس ہو کے کہنے لگا یار چلو ہوں بادشاہ دے دربار بھی ٹرائی مارنے ہیں، چل کے ہو سکتا ہاتھوں مل لی جائے۔ آیا دروازے پہ دستک دی، ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا، ڈبیا دکھا کے کہتا ہے حضرت بادشاہ سلامت میرے لو عرض کرو، آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے آیا ہے، اگر یہ ڈبیا شہد کی مل جائے میری جان بچ جائے گی۔ ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے بھئی میں غلام ہوں، پوچھتا ہوں جو بادشاہ سلامت کا حکم ہوگا تجھے بتا دوں گا۔ ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ محمود غزنوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رحمۃ اللہ تعالیٰ، عرض کی حضور آپ کی رعایا میں سے غریب بندہ شہد مانگنے آیا ہے، اگر حکم ہو تو دے دوں۔ وہ لکھا ہے کہ محمود غزنوی نے ڈبیا پکڑ لی اور فرمانے لگے ایاز غلاموں سے کہو کہ 3 ٹین شہد کے اٹھا کے اس کے گھر چھوڑ آئیں ہیں۔ اس نے عرض کی حضور وہ چھوٹی جی ڈبی شہد دی منگنا ہے تو ہی 3 ٹین دین دے دے۔ آگے سے محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاز وہ فقیر ہے، وہ فقیر ہے، وہ اپنی اوقات دے مطابق منگے گا، اسی بادشاہ ہاں اسی اپنی حیثیت دے مطابق داں گے۔ کیا مانگو گے یار، دسو دسے کیا مانگ لو گے؟ مانگ کے تو دیکھو ذرا، جس دن تم نے سچے دل سے حضور نبی علیہ السلام سے مانگا نا، اس دن پھر تھی سارے کپور علی تک رولا پڑ دیا پھرنا کی بھر کے جھولی میری میری سرکار نے، ایک ایک روح کھلار کھلار کے تھی دسنا، بھر کے جھولی میری میری سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔